پچھلے درس میں جو باتیں ہوئی تھیں ان میں آخر میں بات چل رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے. نبی کے حوالے سے 9 باتیں ہم نے کی، 9 اوصاف بیان کیے، اور 10ویں نمبر پہ ہماری بات چلی تھی ختم نبوت پہ. 2-3 نصوص ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے پیش کی تھی. ایک سورۃ الاحزاب کی آیت وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. قرآن نے خود جو ہے وہ نبی اسلام کو خاتم الرسول کہا ہے، اور خاتم یا خاتم 2 طرح ہے. خاتم کا معنی ہوتا ہے ختم کرنے والا، ہم نے بتایا تھا، یعنی کہ نبی اسلام نے جو ایک تسلسل تھا انبیاء کا، اس کو آ کے آپ کی آمد ہوئی تو وہ تسلسل ختم ہو گیا، یا خاتم میں. ایک ہے خاتم، مہر کو کہتے ہیں. تو اس کی مثال ہم نے دی تھی، جب خطوط کے دور ہوتے تھے آج سے کچھ دیر پہلے، تو اگر کوئی خط لکھتا تھا تو اس کے نیچے سائن یا اس کے مہر ہوتی تھی، اور وہ مہر اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ مضمون اتنا ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے، مضمون میرا اتنا ہی ہے، یہ میرے سائن میری مہر اس بات کی دلیل ہے کہ میرا مضمون اتنا ہے، بس آگے کسی اور کا اگر مضمون ہوتا تو اس کو لکھا جاتا. تو نبی اسلام مہر ہیں نبوت کی، مانا کہ اس نبوت کے بعد کچھ نہیں. اور دوسری دلیل تھی ایک روایت نبی اسلام کی، آپ نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسی نے کمرہ، ایک عمارت بنائی ہو اور اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی ہو، تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں چاروں طرف سے، کہتے ہیں عمارت بہت خوبصورت ہے، کمرہ بہت خوبصورت ہے، یہ دیوار جو یہاں نہیں، اگر یہ لگ جائے تو کمرے کی خوبصورتی مکمل ہو جائے. تو آپ نے فرمایا فَأَنَا اللَّبَنَةُ، وہ دیوار، وہ جو ایک اینٹ ہے وہ میں ہوں، وہ اینٹ میں ہوں. اللہ نے مجھے اس عمارت میں لگا کے انبیاء کی عمارت کو مکمل کر دیا. تیسری ایک دلیل یہ تھی، نبی اسلام نے فرمایا میری امت میں 30 دجال آئیں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، دعویٰ کریں، 30 دجال اٹھیں گے. آج کے درس میں ایک بات کرنی ہے ختم نبوت کی مہر کے حوالے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہستی ہے کہ جن پہ اللہ رب العزت نے ان کے جسم کے اندر ایک مہر پیوست کی تھی، وہ ختم نبوت کی مہر تھی دونوں کندھوں کے درمیان. 3 روایات اس حوالے سے پیش کروں گا. پہلی حدیث ہے سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ہمراہ نبی اسلام کے گھر گیا، میرے لیے نبی اسلام سے دعا کرانے کے لیے میری خالہ مجھے نبی اسلام کے گھر لے گئی. چند بیٹھے، باتوں باتوں میں کچھ ایسا وقت آیا کہ میں نبی اسلام کے پیچھے تھا، اور میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے فنظرت الى خاتم النبوۃ بین کتفیہ مثل زر الحجلہ، میں نے نبی اسلام کی جو مہر تھی آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان دیکھی، مثل زر الحجلہ، جیسے ایک ڈولی کا بٹن ہوتا ہے. ڈولی آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں آپ جانتے ہیں دلہن کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کے جو دروازے ہوتے تھے چاروں طرف، اس دروازے کو بند کرنے کے لیے ایک بٹن ہوتا تھا، وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. اس بٹن سے مشابہت ہے، جس طرح وہ بٹن ہے اس طرح کی نبی اسلام کی مہر تھی، یعنی شیپ جس طرح کی اس بٹن کی ہے، ڈولی کے بٹن کی، اسی طرح جو ہے وہ نبی اسلام کی مہر کی شیپ. یہ ایک بات ہوگی. دوسری ایک دلیل ہے، نبی اسلام کے صحابی جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، میں نے نبی اسلام کی مہر دیکھی آپ کے 2 کندھوں کے درمیان، مثل بیضۃ الحمامہ، اس طرح کبوتری کا انڈا ہوتا ہے اس کے ساتھ مشابہ.
جس طرح وہ ہے اس طرح کی آپ کی مہر تھی. یشبہ جسدہ، آپ کے جسم سے، آپ کی سکن سے مشابہت رکھتی تھی، یعنی جس طرح کی سکن ہوتی ہے اسی طرح کی تھی، کوئی الگ اس کا کلر نہیں تھا. دو باتیں ہوں. تیسری ایک دلیل ہے عبداللہ بن سرجس، صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سرجس، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے نبی اسلام کی مہر دیکھی، آپ کا جو بایاں کندھا ہے اس کی جو نرم ہڈی یعنی اس کے قریب تھی، تو وہی بات آگی دونوں کندھوں کے درمیان، وہ مہر میں نے دیکھی. اب اس کی شیپ کیسی تھی؟ فرماتے ہیں جمعن، جس طرح ایک بند مٹھی ہوتی ہے اس طرح اس کی شیپ تھی، اور اس پر نشانات کیا تھے؟ علیہ خیلان کامثال السآلیل، اس پر اس طرح کے دانے اور تل تھے جس طرح آغاز شباب میں سکن پہ، چہرے پہ ہوتے ہیں. ذرا کوئی بچہ جوان ہو رہا ہے لڑکا، اس کے سکن پہ جو دانے آتے ہیں، تل وغیرہ آتے ہیں، اس طرح اس پہ بھی تل اور دانے وغیرہ تھے. یہ مہر. اب تین دلائل ہیں اس میں مختلف کیفیات، اور ساری ایک ہی محور پہ آ کر رکتی ہیں احادیث کہ نبی اسلام کی اس طرح کی مہر. تو ان تین روایات کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اسلام کو اللہ رب العزت نے ثبوت بھی دیا کہ یہ ختم نبوت ہے، ختم نبوت کی مہر آپ کے جسم میں پیوست ہے، اور اس مہر کے ذریعے سے نبی اسلام نماز کی حالت میں پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، جس طرح ہم آگے دیکھ سکتے ہیں. نبی اسلام دو آنکھوں سے آگے بھی دیکھتے تھے، اور وہ آپ اس مہر کے ذریعے سے نماز کی حالت میں صرف آپ پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا میں دیکھتا ہوں، اپنی صفیں ملایا کرو، آپس میں پاؤں سے پاؤں ملا کے جوڑا کرو، میں دیکھتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ بکری کی بچے کی طرح تمہارے درمیان گھستا ہے، تمہیں تمہاری نمازوں سے غافل کرنے کے. تو مانا کہ نبی اسلام نے کیسے پتہ چلا پیچھے دیکھا؟ آپ نے اس مہر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا. تو یہ بات مکمل ہوگی. یہ بات کی دلیل ہے کہ نبی اسلام پہ وہ ختم نبوت کی مہر آپ کے جسم میں پیوست. دلائل اپنی جگہ، لیکن شاہد صحابہ کرام عینی شہادت دیکھنے کی. اب یہ ختم نبوت کی بات یہاں مکمل ہوئی. انعام یافتہ لوگ کتنے ہیں؟ چار طبقات ہیں. انبیاء کی بات یہاں پہ مکمل ہوتی ہے. باتیں بہت ساری آگے نکل آتی انبیاء کے والے سے، لیکن میں نے سمجھا کہ اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے. آگے بات کرتے ہیں دوسرا طبقہ ہے صدیقین کا. صدیقین کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی انعام یافتہ لوگ. اس کے حوالے سے پہلی بات میں عرض کر دوں، صدیقین ایسا طبقہ ہے جو کسبی ہے، وہ بھی تو ہوگا، کسبی بھی ہے، یعنی آپ اپنی محنت سے، کوشش سے آپ صدیقین بن سکتے ہیں، صدیقین کی لسٹ میں آ سکتے ہیں. نبی جو تھا وہ وہابی ہوتا ہے، صرف کسبی نہیں. تو صدیقین کسبی بھی ہے، وہابی تو ہوگا، کسبی بھی ہے کہ آپ صدیقین بن سکتے ہیں. خود بھی کوئی بندہ بھی ہو، عامی بندہ، وہ صدیقین کی لسٹ میں آ سکتا. اب صدیقین کیا ہیں، کون ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں، 4 کوالٹیز پائی جاتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، 2 آیتیں پیش کروں گا. پہلے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ شامل ہو جاؤ. صادقین کی لسٹ میں، ان کے ہمراہ، ان کے قافلے میں، ان کی لسٹ میں، ان کی مجلس میں شامل ہو جاؤ. اور ایک اور روایت، ایک آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن سچوں کو، صدیقین کو ان کا صدق فائدہ دے گا. تو صدق فائدہ دے گا، صدق کے علاوہ کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی اگر اس کی مخالف ہوئی تو صدق. تو یہ آج سچائی کا دن ہے جس دن سچائی ہی فائدہ دے گی. تو ہم نے بات کی کہ صادقین کون ہیں، صدیقین کون ہیں، جن کے اندر کتنی صفات؟ 4 صفات. پہلی صفت ہے الذی قال الصدق، جو سچ بولے، سچائی کو اپنا شعار بنائے، سچائی ہی جس کا معیار.
سچائی جس کا مشن ہو، سچے راستے پہ چلتا ہو، سچی زبان ہو، سچے اعمال ہوں، الذی قال الصدق، جس نے سچ بولا. نبی اسلام کی حدیث ہے ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ. نبی اسلام نے فرمایا کہ جو سچ ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. انسان نے سچ بولا، سچائی کے ساتھ زندگی گزاری، نیکیوں کا راستہ اس کے لیے ہموار ہوتا ہے. سچا انسان نیک بھی ہوتا ہے، سچا انسان نیک بھی ہوتا ہے، کیونکہ سچ بولنے سے اس کی نیکی کے راستے ہموار ہو رہے ہوتے ہیں. اور نیکی کہاں لے کے جائے گی؟ بولیں جنت. وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ. تکرار حدیث میں نہیں ہے، ویسے میں بول رہا ہوں. حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ صدیقین میں شامل کر لیا جاتا ہے. صدیقین کون ہے؟ پہلے نمبر پہ جو سچ بولتے. نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذمنوا لی ستا اضمن لکم الجنہ. 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے وَاصْدُقُوا اِذَا حَدَّثْتُمْ، جب تم بات کرو تو سچی بات کرو. ایک روایت اور اس حوالے سے 30 نمبر پہ نبی اسلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. صحیح بخاری کی روایت ہے. 2 آدمی آپس میں وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں کسی چیز کی، وہ چیز خرید رہا ہے، ایک چیز بیچ رہا ہے. وہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں آپس میں سچ بولتے ہیں. بیچنے والا اس چیز کے اندر جو عیب ہے، جو خوبی ہے، جو خامی ہے، سب کچھ بیان کرتا ہے، سچی بات بیان کرتا ہے. دونوں آپس میں سچ بولتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت ان دونوں کی اس بیع میں، اس ڈیلنگ میں برکت ڈال دیتی. کس وجہ سے؟ سچ بولنے کی وجہ سے. وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. اگر وہ جھوٹ بولیں یا کوئی چیز چھپائیں درمیان میں جھوٹ بول کے، تو ان کی اللہ اس تجارت میں، اس کی ڈیلنگ میں، اس سودے میں اللہ رب العزت ان کی جو برکت ہے وہ چھین لیتے. الذی قال الصدق، صدیقین وہ ہیں جو سچ بولتے ہیں. پہلی بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے الذی صدق بالصدق، جس نے سچائی کو سچ کہا. پہلی بات جس نے سچ بولا. دوسرے نمبر پہ جس نے سچائی کو سچ کہا، حق بات کو سچ کہا، سچ کو تسلیم کیا، تصدیق کی. دیٹس اٹ. سچ کی تصدیق کی. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. سورہ زمر. والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچ لے کے آیا. کون ہے؟ نبی علیہ السلام. سچ لے کے آئے. وصدق به، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، وہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے. دیگر امت جو امت اجابت ہے، جس نے دعوت کو قبول کیا، بات کو مانا، وہ مراد امت کی 2 قسمیں ہیں نا، امت دعوت، امت اجابت. یہاں امت اجابت مراد. امت دعوت وہ ہوتی ہے جس نے نبی اسلام نے دعوت دی تو آپ نے پوری امت کو دعوت دی. امت اجابت وہ جس نے دعوت کو قبول کر لیا، جی وہ مسلمان صرف جو بات کو تسلیم کر لیا. خیر، دونوں ہی سچ کو لے کے آنے والا اور سچ کو تسلیم کرنے والا، دونوں ہی اولئک هم المتقون، یہ سارے متقی لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب. اب صدیق کا لقب نصاً ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ، ہم اپنے بارے میں دعا کر سکتے اللہ میں صدیقین میں شامل کر دے. دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم صدیقین میں، دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن ابوبکر صدیق پوری امت میں واحد ہستی ہیں جن کو نبی اسلام نے صدیق کہا. ڈگری مل گئی. احد پہ کھڑے، احد ہل رہا ہے خوشی سے. اتنی 3 ہستیاں میرے اوپر کھڑی ہیں، نبی اسلام، عمر، ابوبکر، عثمان.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اسکت یا احد، اسبت یا احد، احد ٹھہر جا، تھمل، علیک اليوم النبی والصدیق وشہیدان، آج تجھ پہ ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ، دو شہید ہیں، تو صدیق نصاً ثابت۔ اب صدیق کیوں کہا، 2-4 منٹ اور لوں گا، صدیق کیوں کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ واقعہ حدیث کا، ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں کوئی ان بن ہوگی، تو ابوبکر صدیق جلدی جو ہے وہ صلح کی طرف مائل ہو گئے، اور پیچھے پیچھے عمر آگے آگے، عمر ذرا جلالی طبیعت والے تھے، ابوبکر صدیق پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے دروازہ بند کیا، اپنا گھر چلے۔ ابوبکر صدیق بڑے پریشانی کی حالت میں نبی اسلام کی مجلس میں آ گئے، تو اپنا تہمت اٹھایا ہوا تھا، ایک گھٹنا ان کا دایاں ننگا تھا، گھٹنا ایسے تامل اٹھایا، یہ جیسے ایک انتہائی پریشانی کے عالم میں جیسی کیفیت تھی۔ نبی اسلام نے دور سے دیکھ کے کہا لگتا ہے تمہارا یہ دوست لڑکی آیا کسی سے، اپنے نا مجلس میں بیٹھے، کہا لگتا ہے لڑکی آیا کسی سے، دوست ہے، لگتا ہے لڑکی آئیں گے اس، تو وہی ہوا، آ کے اسلام لی، تو بات ہوئی، بیٹھ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا رحم آیا، ترس آیا، یعنی کہ مائل ہو گئے صلح کی طرف، پھر تو فوراً جو ہے ابوبکر صدیق گھر میں دستک دی، پوچھا، نہیں ہے، سمجھ گئے کہ نبی اسلام کی مجلس میں گئے، فوراً آئے، اور آ کے بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عمر نے آ کے اسلام لی رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آ کے اسلام لی بس، تو نبی اسلام انتہائی غصے کی حالت، چہرہ سرخ۔ ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ بات بڑھ رہی ہے، فوراً جو ہے وہ نبی اسلام کے قریب آ کے دو زانوں ہو کے بیٹھ کے، جیسے تشہد میں بیٹھ، دو زانوں بیٹھ گئے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ غلطی میری ہے، کچھ نہیں کہے، بس ایک بات، یا رسول اللہ غلطی میری، غلطی میری، غلطی میری، بار بار کہتے جا رہے۔ نبی اسلام نے فرمایا سب کو مخاطب ہو کر، کیا تم میرے اس صاحب کو، میرے اس دوست کو، میرے ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے اذیت دینے سے؟ اللہ نے ان اللہ بعثنی الیکم، اللہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا نبی بنا کے، تم نے کہا تم جھوٹے ہو، اس نے کہا تم سچے ہو، اس نے میری تصدیق کی، تم نے کہا تم جھوٹے۔ یہ سارے صحابہ اکرام بعد میں مسلمان ہوئے، سب سے پہلے تو ابوبکر صدیق تھے، سب سے پہلی آواز میں کہا نبی اسلام آپ سچ کہتے، صدیق اللہ۔ معراج کی باری لے، نبی اسلام معراج سے واپس آئے، آگے واقعہ بیان کرے اہل قریش، مکہ والوں کو کہتے ہیں لے یہ کیسے ہو سکتا کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس اور پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، یہ کیسے ہو سکتا؟ وہ قریش والے آئے نا، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، مستدرک للحاکم کی، مکے کو چند لوگ آئے، ایک روایت میں ابو جہل آیا ابوبکر صدیق کے پاس، پوچھا تمہارے اس دوست کے بارے میں کیا کہو گے؟ سوری، پہلے اس نے پوچھا کیا تم مانتے ہو کہ ایک شخص جو ہے وہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک ایک ہی رات میں سے سفر طے کیا، کیا تم مانتے ہو؟ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اتنا لمبا سفر ایک رات میں کیسے ہو سکتا؟ پھر اچھا، کہتا ہے ایک ہی رات میں زمین سے آسمان تک ساتوں آسمان پھر کے آ گیا، ہو سکتا ہے؟ کہتے نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا پتہ کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا؟ کہا تمہارے نبی نے، تمہارے صاحب نے، انہوں نے کہا۔ تو نبی ابوبکر صدیق نے بنا سوچے سمجھے کہا اگر اس ہستی نے کہا تو دونوں باتیں ہو سکتی۔ اب کیسی تصدیق؟ تو بات چل رہی تھی والذی جاء بالصدق وصدق بہ، صدیق وہ ہے جو سچ کو سچ کہے، اللہ نے حق بھیجا اس حق کو تسلیم کرنے والا۔ دو باتیں، تیسری بات نوٹ کریں، بلغ الغایۃ فی الصدق مع اللہ، اللہ کے ساتھ، تیسری بات اس کی صدیق کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ساتھ سچا ہونے میں انتہا کو پہنچا ہو، اللہ کے ساتھ مخلص، اللہ کے ساتھ خالص، عمل بھی اللہ کے ساتھ مخلص ہو، دل میں نفاق نہ ہو، دل میں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں شک و شبہ نہ ہو، دل میں اعمال میں سستی نہ ہو، مخلص ہو رب کے ساتھ، اس قدر مخلص ہو، اس قدر مخلص ہو، اس قدر انتہا کو پہنچ چکا ہو کہ اللہ نے بولے تو اس سے محبت کرے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں،
نہیں، ایک مقام بندے کا یہ آتا ہے پھر اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس انتہا کو پہنچ چکا۔ اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اس قدر بلند کر اپنے آپ کو کہ تو ہونٹ بھی نہ ہلائے، جو دل میں بات ہو اللہ تمہارے سامنے پیش کر دے، اس قدر بلند کر۔ یہ بالغ الغایۃ فی الصدق مع اللہ، اللہ کے ہاں اللہ کے بارے میں سچائی میں انتہا کو پہنچنا۔ تین باتیں ہوئی، چوتھی اور آخری بات یہ صدیقین کے حوالے سے، یہ صدیقین وہ ہوتے ہیں بلغ الغایۃ فی الصدق مع الناس، جو لوگوں کے ساتھ سچا ہونے میں انتہا کو پہنچا، لوگوں کے ساتھ مخلص، کسی کو دھوکہ، کسی کو فراڈ، کسی کے ساتھ خیانت، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مخلص وار کسی کے ساتھ جان بوجھے کسی کا نقصان نہ کرے، مخلص اخلاص کے ساتھ۔ نبی اسلام نے فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین، لوگوں میں سے بدترین وہ ہوتا ہے جو دو رخا ہوتا ہے، دو چہروں والا ہوتا ہے۔ ان کے پاس گیا تو ان کی حمایت، ان کی مخالفت، اور ان کے پاس آیا تو ان کی حمایت، ان کی مخالفت۔ یہ دو رخا پن، دوگلا پن درست نہیں، یہ بدترین انسان نبی اسلام نے اس کو ڈکلیئر کیا۔ اور ایک روایت یہ ہے، نبی اسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، پہلے ایک شخص آیا نبی اسلام کے پاس اور آگے کہتا ہے ان لی قرابۃ آصلھم ویقطعونی، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، واحسن الیہم ویسیئون الی، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کی اچھائی چاہتا ہوں، وہ میری برائی چاہتے ہیں۔ دو تین باتیں اس نے کی، تو آپ مجھے کیا کہتے ہیں؟ سوال کرتے۔ نبی اسلام نے فرمایا لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم المل، اگر تو ایسے ہی ہے حقیقت میں جس طرح تو کہہ رہا ہے، تو تم ان کو آگ کے انگارے کھلا رہے ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب تک تم اس حالت پہ، اس رویے پہ، اپنے اس خلوص پہ جب تک تم رہو گے، اللہ کی طرف سے ان کے خلاف تمہارے ساتھ ایک معاون رہے گا، تمہارے ساتھ ان کے خلاف ایک معاون رہے گا جب تک تم اس رویے پہ رہو۔ تو یہ صحابی مخلص ہیں کہ نہیں کہ ان کے ساتھ برا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں سگے بہن بھائی آپس میں لڑ رہے مر رہے ہیں، ہر معاشرے میں ایسا ہو۔ سگے بہن بھی دور کی بات کیا کرتے، ایک ماں کے ایک باپ کے ایسے حالات، دور کی کیا جاتے ہو، ایک سچا ہوتا دوسرا جھوٹا، دوسرا سچا ہوتا تیسرا جھوٹا، آپس میں لڑ مر رہے ہیں۔ تو یہ صحابی کیسے مخلص کہ ان کے ساتھ قطع رحمی کر رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اور صلہ رحمی کر رہے ہیں، یہ ہے مخلص۔ اور صدیقین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر چار صفات، الذی قال، زبان کا سچا ہو، والذی صدق بالصدق، جو حق کو تسلیم کرنے والا ہو، تیسری بات یہ ہے والذی بلغ الغایۃ فی الصدق مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ مخلص، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی نفاق والی بات نہ ہو، اس کی مخلص ہو اللہ کے ساتھ، اور اس کی وضاحت آپ نے سنی ہے۔ اور چوتھی بات یہ بلغ الغایۃ فی الصدق مع الناس، لوگوں کے ساتھ مخلص، اور یہ جو ہے وہ چار صفات جس کے اندر ہوں وہ ہے صدیقین میں۔ دو طبقات ہو گئے، انبیاء اور صدیقین کی بات کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ شہداء اور صالحین دونوں کی بات مکمل کر لیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔